این ڈی ایم اے کے ساتھ میں آپ کو بریفنگ دوں گی آج، جو اس وقت ملک لپیٹ میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مانسون اور پری مانسون جو اس وقت ایونٹس ہو رہے ہیں. پاکستان میں ایک ماحولیات کی تو مستقل کرائسس چل ہی رہی ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں آپ کو شمار بھی آج تک شیئر کرنے تھے. بالکل اپڈیٹڈ ہیں این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے سے، اور ہم اس لیے اس کو سینٹر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ماحول کی تبدیلی کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت دنیا میں 5 یا 6 جگہ پہ ہے موسٹ افیکٹڈ کنٹریز، سب سے زیادہ متاثر. اور اس حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی خاص توجہ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو فوکس میں رکھیں. آپ لوگوں سے بھی، آپ کی توسط سے بھی گزارش ہے کہ اویئرنیس بھی پھیلائیں، اور بغیر کسی رکاوٹ کے میں اب آپ کو تھوڑے سے مانسون کے جو اس وقت چل رہا ہے اس کی کیجولٹیز اور اعداد و شمار شیئر کر لوں. پہلے تو دیکھیے آپ، اس وقت مانسون جو ہے پاکستان میں 87% زیادہ ہے دین ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے جی، 87%. ایک تو پیریڈ ہوتا ہے پری مانسون کا، ٹھیک ہے. پری مانسون جون میں تھا، اور اس وقت بھی ہم نے ایک زیادہ جسے کہتے ہیں رین فال اور پریسپیٹیشن دیکھی. اس سے پہلے اور اس وقت بھی آپ برفانی جھیلوں کا پھٹنا دیکھ رہے ہیں. برفانی جھیلوں کا میں بتاتی چلوں، بعد میں ڈیٹیل ڈسکس کر سکتے ہیں. 16 ایونٹس ہوئے ہیں، گلوف ایونٹس جسے کہتے ہیں. 16 ایونٹس ہوئے ہیں جو نارملی مطلب کسی بھی ایوریج میں 5 سے 6 ہوتے ہیں. 5 سے 6 سے آپ 16 پہ چلے گئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں برفیں پگھلتی ہیں یہ ہوتا ہے. اور اس میں ابھی تک گلوف ایونٹس میں، کیونکہ ہماری فیڈرل کی پہلی دفعہ یہاں ٹیمز ہوتی ہیں یو این ڈی پی کے ساتھ. ویسے تو ہم صوبوں میں نہیں انٹروین کرتے، لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے. تو وہاں جتنے بھی گلوف ایونٹس ہیں ارلی وارننگ ہوئی ہے اور لوگوں کو ہٹا دیا گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انفراسٹرکچر، چھوٹے پاور سٹیشنز، برجز کا آپ کو شسپر کا تو پتہ ہی ہے، وہ سب ڈیمیج ہو چکے ہیں. ان پر کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ لاسز جو ہیں. اور میں اس وقت یہ آپ کو بتاؤں، ایک ایسکیپ یو این رپورٹ نکلی ہے جس میں پاکستان کو جو اقتصادی لاسز ہیں وہ 9.2% ہیں جی ڈی پی کے. 9.2%. انڈیا، پاکستان، نیپال یہ سب سے آگے ہیں. انڈیا کا زیادہ ہے، لیکن ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم نمبر 1 ہیں. تو یہ سوچ اور بچار کا وقت ہے، اور ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسروں کی ایکٹیویٹیز، دوسروں کی گلوبل وارمنگ ایکشنز کی وجہ سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ پورے خطے میں ہو رہا ہے. ویدر پیٹرنز یہاں شفٹ کرتے ہیں. جو دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے، جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہو رہی ہیں، وہ ان کی اثرات ساؤتھ ایشیا میں، کیونکہ ہماری لوکیشن بھی ایسی ہے. اور پاکستان کا خاص یہ ہے کہ ہمارے نارتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور دنیا کا سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں پولر ریجن کے باہر. سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں پاکستان کے. تو یہ بھی اس وقت امپیکٹڈ ہیں. لیکن اب ہم مانسونز پہ آ جاتے ہیں جی. اور جی ہاں جی، مانسونز پہ آ جاتے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یہاں آئے ہیں، اور ہمارے کیجولٹی کاؤنٹ مانسونز کے حوالے سے بڑھ رہا ہے جی. اس وقت صبح 68 ڈیتھس رپورٹڈ تھیں، اب 77 ہے جی. 77 اموات ہوئی ہیں. اور یہ پیریڈ ہے جون 14 جون سے لے کے اب تک. 14 جون سے لے کے اب تک مانسون کی کیجولٹیز 77 ہوئی ہیں. اس حوالے سے میں پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے اور جتنی بھی ان کی پی ڈی ایم ایز ہیں ان کو ضرور کہوں گی، کمنٹ کروں گی. انہوں نے اچھا کام کیا ہے، پریپیئرڈنس رہی ہے. لیکن اس کا اثر، اور پی ایم ڈی کو بھی کہ ارلی وارننگز ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں. اس حوالے سے دیکھیے آپ بلوچستان میں
اب نارتھ سے اب بلوچستان اور سندھ شفٹ کر رہا ہے پیٹرن، اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. صبح تک ہمیں 39 کا فگر ملا تھا، ناٹ 25 رپورٹ ہوا ہے لیکن فگر جو حقیقی ہے وہ 39 ہے. یہ ظاہر ہے زیادہ اموات ہیں. ہر زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، چاہے وہ بچوں کی ہو، خواتین کی ہو، اس میں سب شامل ہیں. اور اس فگر کے حوالے سے ہمیں بالکل دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ہم امداد بھی فراہم کر سکتے. این ڈی ایم اے پی ڈی ایم ایس کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئٹہ میں اربن فلڈنگ بھی ہوئی ہے. اور اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ تربت اور پسنی میں بھی کافی، پسنی میں ہوا ہے، تربت میں پسنی اور کوئٹہ رات سے شروع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تو اربن فلڈنگ ہے اور اس کے کافی ریلے چل رہے ہیں، پانی کافی اونچا چل رہا ہے. ظاہر ہے اس مانسون کا پیٹرن اس وقت ساؤتھ میں ہے، لیکن آگے جا کے تھوڑا بہت پنجاب میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. ابھی میں آ رہی تھی تو گجرانوالہ میں نے سنا کہ 2 ڈیتھس الیکٹروکیوشن سے ہوئی ہیں. لوگوں کو خیال کرنا ہوگا کہ یہ اتنا یہ جو ہمیں مانسون میں نکلتے ہیں اور تار اگر پھیلے ہوئے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی اربن سچویشن ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. پی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ فیصل آباد بھی پیٹرن جا سکتا ہے، لیکن اس کی دوسری جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے جی کہ اس وقت ڈیمز جو ہیں ہمارے، یہ ظاہر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ ایونٹس کتنے زیادہ متاثر کر رہے ہیں. ہیٹ ویو اور ڈراؤٹ، ہمارے کراپس ڈیمیج ہو رہے ہیں. آپ کے ساتھ سب وفاقی وزیر ماحولیات شیری رحمان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ مانسون کے دوران 77 اموات ہو چکی ہیں، جو کہ نہایت افسوسناک صورتحال ہے. عوام کو بھی اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے، جبکہ این ڈی ایم اے کو اس حوالے سے خاص طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. وفاقی وزیر ماحولیات شیری رحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ این ڈی ایم اے کے افسران بھی موجود ہیں. حالیہ مانسون کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس دوران 77 اموات 77 یعنی کہ اموات ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ اس کو متاثر کرتی ہیں، اور اس حوالے سے جو گلوبل وارمنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو جھیلیں ہیں ان کے پھٹنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اور اس سال خاص طور پر زیادہ طور پر اس کے اثرات ہمیں دیکھنے میں آئے، اور 16 جو برفانی جھیلیں تھیں وہ ان کے پھٹنے کے اثرات سامنے آئے، اور عام طور کے اوپر 5 سے 6 برفانی جھیلیں پھٹا کرتی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے مانسون کی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں نقصانات کی بھی اطلاعات زیادہ ہیں. اب تک 77 اموات ہو چکی ہیں. اس وقت 87% تو پورے پاکستان میں بارشیں زیادہ ہیں، 87% ایوریج سے زیادہ. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 49% ہے زیادہ. بلوچستان میں 274 کافی ہائی نمبر ہے. سندھ میں 261. گلگت بلتستان میں ہیٹ ویو ضرور آئی ہوئی ہے غیر متوقع، وہ اس وقت ڈگریز تک ان کا ٹیمپریچر چلا گیا ہے، لیکن پریسپیٹیشن یعنی رین فال ابھی مائنس میں ہے، -67 میں. خیبر پختونخوا بھی -28 میں ہے، پنجاب -22. تو اس وقت تیزی سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ 2 صوبے ہیں، بلوچستان اور سندھ، at 274% and 261% ایکسٹرا. ابھی تو یہ شروعات ہے، تو ہمیں بالکل اس کی تیاری کرنی ہوگی. ہم نے کوئی 3 ہفتے پہلے ایک وارننگ ایشو کی تھی، اس کے بعد پی ایم ڈی تو روز کرتی ہے، این ڈی ایم اے کرتی ہے، لیکن کلائمیٹ چینج منسٹری نے بھی یہ کہا تھا، الرٹ، مانسون الرٹس جاری کیے تھے کہ شہر اپنے اپنے نلے صاف کریں اور اپنے اپنے جو راستے ہیں پانی کے نکلنے کے وہ جتنا ہموار کر سکتے ہیں وہ کریں. اس میں آئی سی ٹی کے فگرز نہیں ہیں، بٹ آئی تھنک وی کین رفلی سے کہ جو خیبر پختونخوا آئی سی ٹی کے وہ پنجاب میں شامل ہیں، لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ کتنا آپ پریسپٹیشن روز دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک میرے لیے ایک نیشنل سانحہ ہے کہ 77 آپ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں. اور لوگ جب اس طرح لقمہ اجل بنتے ہیں تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ریاستوں کا اس کو اٹینشن دینا پڑتا ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا پڑے گا
فرسٹ اسپیل مانسون کی 29 جون کو شروع ہوئی ہے اور یہ 7 اور 8 جولائی کا پریڈکشن ہے کہ چلے گی، بٹ لگتا ہے کہ یہ آگے بھی چلے گی۔ دوسری بات یہ کہ پری مانسون جو رینز تھیں وہ جلدی آئی ہیں، اور اس کے حوالے سے نیشنل مانسون کنٹینجنسی پلان NDMA نے بنایا ہوا ہے۔ میں ان کے ساتھ 2 دن ایک سیمولیشن ایکسرسائز میں بھی تھی۔ انہوں نے جتنا کام اس میں ہو سکتا تھا ان محدود وسائل کے ساتھ وہ کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے فارسٹ فائرز بھی ہماری کتنی آگے بڑھی تھیں کہ ہمیں قوانین بھی بدلنے پڑے، فارسٹ فائرز کو ڈیزاسٹر بنانا پڑا، نیشنل ڈیزاسٹر کے لیول پہ لانا پڑا، تاکہ جو بھی آپ پینلٹیز دیں، سزا جزا کا کام ہو، اس کے حوالے سے ہو۔ دوسرا، ابو نارمل جو رین فال ہے، اس میں بہت ساری ریلیف ایکٹیویٹیز NDMA اور PDMAs نے کی ہیں، لیکن ساری ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز اور صوبوں کو اپنی امداد کا تعین کرنا ہوگا، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سے وسائل کی ضرورت ہے تو ان کو پھر ہم سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے بات بھی کرنی ہوگی۔ PDMA اور PMD اور NDMA مستقل ایڈوائزریز ایشو کر رہی ہیں، ہم ان پر اپنا بھی ایک قوت ایڈ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو، صوبوں کو، ضلعوں کو یہ ایڈوائزریز سیریسلی لینی ہوں گی تو اموات کم ہوں گی، اور انشاءاللہ ہماری کیجولٹیز بھی کم ہوں گی۔ ہمیں صوبے رپورٹ بھیجتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نلے صاف کر رہے ہیں۔ کراچی میں ابھی وہ سٹارم طوفان نہیں آیا ہے جو ہو سکتا تھا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمارے ریورز بھی اس وقت اتنا فلڈ میں نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہو سکتا تھا، یہ سپریڈ ہوا ہے، تو یہ ایک گڈ نیوز ہے۔ ظاہر ریزروائرز ہمارے اس وقت بھر چکے ہیں اینڈ ڈوئنگ ویل، لیکن پھر میں یہ کہوں گی کہ جتنا بھی اس وقت صورتحال ہے وہ ایوریج جو ہم دیکھتے ہیں وہ 30 سال کا ایوریج ہے، تو یہ ایوریجز بہت ہائی ہیں، یہ چھٹا دن ہے اور ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ صوبوں کو، ڈسٹرکٹس کو، PDMAs تو ہیں ویجیلنٹ اور وہ موبلائز ہیں، تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ گلوف ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، اس وقت بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی اموات نہیں ہوئی ہیں۔ خضر تھا میرے خیال میں جہاں ابھی آتے ہوئے ہمیں فلیش فلڈنگ، خضر میں فلیش فلڈنگ کے حوالے سے 4 اموات کا پتہ چلا ہے۔ یہ وہاں کوئی گلیشیئر تو نہیں ہے، سو اٹس ناٹ اے گلوف ایونٹ، لیکن اس کے حوالے سے ضرور ہمیں یہ بھی اطلاع ہے۔ تو ہر جگہ فلیش فلڈنگ کا تو ایک ہے، وارننگ ہے، لوگوں کو دریا اور پانی کے جو سورسز ہیں ان سے بالکل محتاط رہنا ہے کہ ان کے گھر، ان کے مویشی، ان کے ظاہر فیملی ممبرز پر اثرات نہ ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مویشی جو ہیں ہمارے بہت سے لوگوں کی ایک ذریعہ معاش ہوتا ہے، اور اس کا اثر ان کی پھر لانگ ٹرم ولنریبلٹی اور سیکیورٹی پہ ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی جی مانسونز کی۔ جی وہ کہہ رہے ہیں گڈ نیوز اس کے جو ڈراؤٹ میں علاقے ہیں جو قحط سالی فیس کر رہے تھے وہ اب نہیں ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن قحط سالی سے سیدھا آپ اس خطرناک سچویشن میں آ جاتے ہیں۔ ایک طرف ایک صبح قحط سالی ہوتی ہے، اگلے دن آپ فلیش فلڈ کی توقع کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں صورتحال کتنی سنگین ہے، اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ لوگ ہماری جو وارننگز ہیں جو بار بار ٹویٹر پہ ہوتی ہیں، اخباروں میں ہوتی ہیں، سارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہوتی ہیں، یہ زندگیاں بچا سکتی ہیں۔ دس کین سیو لائفز جی، اور یہ بالکل آپ کہیں نہ سوچیں کہ حکومت متحرک نہیں ہے، لیکن سٹیزنز کو بھی اویئر ہونا چاہیے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ضرور وارننگ بار بار ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت ہیوی رینز تو آئے نہ آئے، لیکن گلاف کا میں بتا دوں اور گلاف کے حوالے سے باتیں ہیں۔ ہنزا، نگر، اسکردو، شگر اینڈ گھانچے میں کچھ راک سلائڈز بھی دیکھی گئی ہیں، وہ گلاف نیسیسرلی سے لنکڈ نہیں ہیں، لیکن آپ
ٹی وی آن کریں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی لینڈ سلائڈ یا مانسون یا گاڑیاں پھنسی یا اس طرح کا ڈیزاسٹر آپ کو نظر آئے گا. خیبر میں متاثر ہوئے ہیں, بہت سے ٹورسٹ وہاں پھنس گئے لجپت ویلی میں آفٹر یہ شندور پولو فیسٹیول جو ہوا تھا. تو اب ہمارے یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہو رہی ہیں جو نارملی نہیں ہوتی تھیں. تو کانسٹنٹ یہاں پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے جی, اور اس کے حوالے سے کلائمیٹ چینج تو اب خاصی پالیسی میکنگ میں بھی متحرک ہے. ہمارا کام پالیسی میکنگ ہے اور جی انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ ایک ویسٹ مینجمنٹ ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہم نے کیبنٹ کے سامنے پیش کی. اس کے اگلے دن ہم نے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی پیش کی, اور کافی حیران کن اس میں اعداد و شمار دیکھے گئے تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئے کیبنٹ بریفنگ میں بھی. تو ابھی تو کوئی این او سیز نہیں دیے جا رہے ہیں. پچھلی حکومتوں میں 40 سے 40 چیزیں تھے اور کچھ انلیگل ڈمپنگ بھی ہو رہی تھی, اور جن ممالک نے کیا ہے ان کے سفارت خانوں کو بھی اب بتا دیا گیا ہے کہ انلیگل ڈمپنگ تو ہو نہیں سکتی, لیکن جو ری سائیکل ہو رہا ہے ویسٹ پاکستان میں اس پر بھی ایک بہت اسٹرکٹ ریگولیٹری فریم ورک ہونا پڑے گا. کس کو کیا پتا اتنے سارے کنٹینرز میں ہاسپٹل ویسٹ کا اب اسٹرا بن گیا, ہاسپٹل ویسٹ کا یا کسی اور چیز کا چمچہ بن گیا پلاسٹک کا یا فوکس کا. تو ہم ایک پلاسٹکس کے حوالے سے بھی پالیسی لا رہے ہیں. اس وقت وہ پالیسی صوبوں کے پاس گئی ہوئی ہے فار کنسلٹیشن. ان کی اپنی شراکت داری ضروری ہے کیونکہ امپلیمنٹر تو وہی ہوں گے. تو پلاسٹکس پر چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. ہر ملک کو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ پلاسٹکس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں, اور اس کے کیونکہ یہ لو کاسٹ چیز ہوتی ہے جی, آسان نہیں ہے عوام کو سے کہا کہ بھئی آپ پلاسٹک بوتل نہیں استعمال کریں, پھر وہ کیا کریں, گلاس کی بوتل لے کے پھریں, ریسائکلیبل بوتل استعمال کریں. تو اس میں اویئرنیس, ایجوکیشن اور انوائرمنٹل لٹریسی کی بہت سخت ضرورت ہے, جو ہم آپ کے تھرو کرتے رہیں گے. یہ بہت اہم کام ہے. ہمارے جو اس وقت پوری کوسٹ لائن ہے اس میں بھی اتنا پولوشن ہے, اور پاکستان میں پھر کہوں گی اپنا صرف 30%, اپنا ہی 30% ویسٹ ریسائکل کر پا رہا ہے, صرف 30%. تو یہ بھی بہت کم نمبر ہے. اس کا مطلب ہمیں سورس یعنی استعمال جہاں ہو رہا ہے یا بن رہا ہے وہاں بھی اس مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے. درخت لگانا سب سے ہمارے لیے آسان کام ہے. اس حوالے سے ہر مانسون ٹری پلانٹیشن کیمپین ہوتی ہے جی. ہم پرائم منسٹر سے مانسون کے بعد 300 درخت کی پھر کیمپین شروع کریں گے. یہ روٹین میں ہے, مانسون سے پہلے بھی ہوتی ہے, اور درخت لگانے کا عمل جاری رہے گا. لیکن اس حوالے سے واٹر مینجمنٹ, یہ جو ہم مانسون کا ریلا دیکھ رہے ہیں, فلڈنگ اور گلوفس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹی, ہیٹ ویوز, ہمیں بہت ساری پالیسیز مرتب کرنی ہیں اور بہت سارے مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے جس میں انڈسٹریز بھی امپیکٹڈ ہوتی ہیں. کل ہم نے میٹنگ بھی کی ہے, پہلی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں انرجی ٹرانزیشن پر, یعنی جو آپ کا فاسل فیولز ہیں یعنی تیل ہے اور کوئلہ ہے, جہاں جہاں وہ ڈرٹی کول ہے, جہاں جہاں وہ اس طرح, ایک تو ایکسپینسو بھی ہے, آپ اس کو امپورٹ بھی کر رہے ہیں, بڑا زر مبادلہ آپ کا جا رہا ہے اس میں. تو ہماری اب میٹنگز شروع ہوئی ہیں, یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آ کے ہمیں فیزیبلٹی اسٹڈی کی فنڈنگ اور کام شروع کرنے پر بات کی. اس میں ہم نے پیٹرولیم اور پاور منسٹریز کو بھی انوائٹ کیا, اور اب اس کو ہم اعلیٰ سطح پہ بھی لے جائیں گے. یہ کام شروع ہونے کے ہیں. ہمیں اپنے گھر میں بھی کام کرنا ہوگا اور پولوشن کی کمی کا اور گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کا بھی کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے اس وقت نیٹ زیرو پر بھی کام کیا ہوا ہے. نیٹ زیرو کا کوئی پلان نہیں ہے, اور کاربن سیکویسٹریشن جو ہوتی ہے, کاربن ٹریڈنگ, اس پہ بھی کام شروع ہے. لیکن اس وقت میری نظر میں سب سے بڑا کرائسس مانسون میں شاید نظر نہیں آتا ہے, وہ آنے والا پھر جو واپس آئے گا وہ پانی کی قلت ہے. میں ہمیشہ یہاں کہتی ہوں پاکستان کا پرنسپل کلائمیٹ ایشو پانی کی قلت ہوگی.
جتنا ہم پانی جمع کر سکیں اس کا ضیاع کم کر سکیں، اس کو احتیاط سے استعمال کریں، یہ پاکستان کے لیے ہی بہتر ہوگا، کیونکہ دوسرے ممالک جو بہت باوسائل ہیں وہاں پانی کی ایسی قلت ہوئی ہے. کیلیفورنیا کو دیکھ لیں، دوسرے ممالک کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کو دیکھ، بڑے باوسائل اور امیر ریاستیں ہیں یہ، اور وہاں جو اس وقت حالات ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہیں. وہ جیسے کوئی ڈیزاسٹر فلم ہوتی ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی سینچری میں نظر آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. 2025 میں پاکستان واٹر سکیس ہو جائے گا جی. تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں. اس حوالے سے ہم نے فلڈ مینجمنٹ وغیرہ سے تو انڈس ریچارج ایک پلان چل ہی رہا ہے اور اس کو بھی ہم لانچ کریں گے، لیکن لیونگ انڈس ہم نے ایک پروگرام بہت بڑا، بہت ایمبیشس، وہ بھی آپ کے پاس لائیں گے کابینہ کے بعد، وہ بھی لانچ کیا ہے. یہ بھی پالیسی صوبوں کے پاس اس وقت ان کی شراکت داری اور ان کی حامی کے لیے ہے. اس میں نہ صرف صفائی ہوگی ہمارے بڑے دریا کی، لیکن اس کو ریچارج کرنے کے طریقے ہم ڈھونڈیں گے جی. تو یہ کام شروع کرنا ہے، صرف باتیں نہیں کرنی. تو پالیسیز بہت ساری ہیں، کچھ نکلی ہیں کچھ نہیں. ہیزرڈ ویسٹ کے حوالے سے میں لاسٹ پوائنٹ آپ کو بتا دوں، وہ اس میں نیشنل ایکشن پلان بھی شروع ہے، ٹاسک فورس بن گئی ہے صوبوں کو انگیج کرنے کی کہ وہ اپنی ہیزرڈ ویسٹ پالیسیز امپلیمنٹ کریں. پالیسی امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہے جی، اور ہم آئی سی ٹی میں بھی انگیج کریں گے لوکل ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ نے بھی اس کے حوالے اس میں کام کرنا ہے. لیکن جو اس وقت سندھ کا کوسٹ لائن ہے وہاں خاص توجہ ہوگی. بلوچستان میں پانی کی قلت ہے، وہاں بھی توجہ ہونی چاہیے. کے پی اور پنجاب کے اپنے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے.